السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی اور گرمی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی اور گرمی کا نظام کیوں رکھا ہے؟ بہت ہی اہم ریزن ہے، بہت ہی اہم وجہ ہے۔ آپ حضرات ضرور ان وجہوں کو جانیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک اندر کو لیتی ہے اور ایک باہر کو پھینکتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جہنم سانس اندر کو لیتی ہے تو جتنی بھی گرمی ہوتی ہے اس گرمی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اندر کو لے لیتی ہے۔ وہ جو باہر اندر کو سانس لیتی ہے، جتنی بھی دنیا کی گرمی ہوتی ہے اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو جب گرمی ختم ہو جاتی ہے تو پھر سردی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جتنی بھی گرماہٹ ہوتی ہے سورج کی وہ اپنے اندر لے لیتی ہے، تو یہ جو ٹھنڈ پڑنے لگتی ہے کیونکہ پھر گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ باہر کو سانس چھوڑتی ہے، دھیرے دھیرے جب وہ باہر کو سانس چھوڑتی ہے تو وہ گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ باہر کو پھینکے گی، ظاہر سی بات ہے کہ جہنم آ گئے، تو جیسے ہی وہ باہر کو پھینکتی ہے تو وہ گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت خطرناک طریقے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کتنے انتظام کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ سردیوں میں رضائی کمبل کا انتظام کرتے ہیں، اور موزے، جوتے اور دستانے، اور پوری طریقے سے ہم ساری فیسلٹیز ہمارے یہاں ہوتی ہیں سردی سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے گرمی سے بچنے کے لیے کتنے اہتمام ہم حضرات کرتے ہیں، ہم سارے لوگ کرتے ہیں۔ جیسے گرمی آئی تو پنکھے کا، جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں پنکھے لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، ہائی فائی لوگ اے سی لگاتے ہیں کہ گرمی نہ لگے۔ تو افسوس اس بات پر ہے کہ ہم جہنم کی سانس سے بچنے کا تو انتظام کرتے ہیں، لیکن اصل جو جہنم ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو جہنم ہے تو ہم اس میں پھر ہمارا کیا حال ہوگا، کیا اس میں عالم ہوگا۔ تو ہم اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی سانس سے بچنے کے لیے ہم اتنے زیادہ فیسلٹیز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کی جو سانس ہے یہ اللہ نے اوپن فرما دی، ظاہر فرما دی، لیکن جو اصل جہنم ہے اس کو ہم سے مخفی فرما دیا، پوشیدہ فرما دیا۔ لیکن ہم آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں تسلیم کرنا ہے آقا کی بات، اور جہنم پر ایمان رکھنا ہے۔ جس طرح سے ہم آخرت پر ایمان جو انسان رکھتا ہے وہی مومن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو سزائیں بتائی ہیں مرنے کے بعد کی، ان تمام سزاؤں کو پر یقین رکھنا اور نیک عمل کرنا، یہ بھی آقا علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، بتایا ہے۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح سے ہم جہنم کی سانس سے سردی اور گرمی سے بچنے کا جو اہتمام انتظام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بہت ضروری یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اصل جو جہنم ہے ہمیں اس سے بچنے کا بھی پوری طریقے سے ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ اور جہنم سے بچنے کا انتظام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھاتی ہے مگر انسان کے آنسو، یعنی اللہ کے سامنے رونا، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے تو جہنم اس کے آنسو سے ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں یہ سردی اور گرمی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ پھر ہمارے دل میں جب اللہ کا خوف ہوگا تو جہنم ہماری نگاہ میں ہوگی اور جنت کے حسین مناظر ہمارے سامنے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں اچھے عمل کریں گے، اور یہاں کی کوئی سختی اور گرمی، دنیا کی جیت ہار ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر ہمارے لیے آخرت ہماری زندگی کا مقصد ہوگا۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، دنیا میں رہیں لیکن دنیا سے الگ رہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو آخرت کی فکر کرنے کی اور جہنم کی خطرناک آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کی تمام سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔